محمد وآل محمد صلوات. مجھے پتہ چل رہا ہے کہ کافی لوگ آپ آگے ہیں، لیکن ابھی مزید گنجائش ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ اور مزید آگے آ جائیں. تھوڑا ہلیں پلیز، تھوڑا اپنی جگہ سے ہلیں. ہلے شاباش. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للملحدین. ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین نبینا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأراضين روح له الفداء وأرواح العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فاقم وجهك للدین القیم فطرة اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلك دین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد عجل فرجهم عن أعدائهم. خداوند متعال کا نہایت شکر گزار ہوں جس نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو یہ توفیق عنایت کی کہ اس کا اور اس کے پاک بندوں کا ذکر بجا لا سکیں. اس کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو خلوص عنایت فرمائے. اس ذکر کے صدقے میں ہمارے بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، دوستوں کے، آبا و اجداد کے سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے. ہمارے آقا و مولا کی توجہ ہم سب کو عنایت فرمائے اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد علیہ السلام. بہرحال مقام شکر ہے خداوند متعال نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ توفیق عنایت کی ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے ذکر میں مشغول ہو سکیں. باوجود کثرت گناہ کے، باوجود ہماری تقصیرات کے، خدا نے پھر سے ہمیں اجازت دی ہے. ہمارے استاد ہمیں کہا کرتے تھے کہ انسان کو دن میں ایک مرتبہ حد اقل سجدے میں سر رکھ کے دیر تک خداوند متعال کا شکر بجا لانا چاہیے. وہ طریقے ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پھر سے درود پڑھیے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. روایت میں ہے من لم یجد ما یکفر به ذنوبہ فلیکثر الصلاۃ علی محمد وآل محمد. جسے یہ نہ پتا ہو کہ میرے گناہوں کا کفارہ کیا ہے، اتنے زیادہ گناہ ہوں کہ اسے یہ نہ سمجھ میں آئے کہ اب کیسے خدا سے معافی مانگوں، تو روایت میں ہے فلیکثر الصلاۃ، اسے چاہیے اہل بیت پہ زیادہ درود بھیجے. انسان کے نامہ اعمال میں قیامت کے دن جو سب سے زیادہ وزنی چیز ہوگی وہ یہی درود ہوگا. بہرحال خداوند متعال وحدہ لا شریک ہے، لیکن ہمارے دادا محترم فرمایا کرتے تھے یہ ایک ایسا کام ہے، صلوات بر محمد و آل محمد، ایسا کام ہے جو خداوند متعال نے ہمیں بعد میں کہا ہے، خود پہلے اپنے بارے میں کہا ہے. محمد و آل محمد صلوات. لیکن کہیں بھی یہ نہ تصور کیجئے گا کہ بہرحال جس طرح سے ہم صلوات پڑھتے ہیں خداوند متعال بھی اسی طرح سے صلوات انجام دیتا ہے. نہیں، ہمارا صلوات پڑھنا یعنی دعا کرنا، خداوند متعال سے مانگ رہے ہوتے ہیں. خود آپ صلوات کو بھی دیکھیں تو وہ کس طرح سے، ایسے جیسے گدا کی حیثیت سے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں، کہہ رہے ہوں اللہم اے خدا صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم. خدا درود بھیج محمد و آل محمد پہ اور ان کی جو فرج ہے، ظہور ہے، اسے نزدیک کر دے، اور ان کے دشمنوں پہ لعنت فرما، انہیں رحمت سے دور کر دے. لعنت یعنی رحمت سے دور کر دے. تو اس ایک جملے میں سب سے پہلے تو یہ کہ دعا ہے، خدا سے مانگ رہے ہیں، واقعاً مانگنا چاہیے. آیت اللہ بہجت کہا کرتے تھے کہ اگر درود محبت سے پڑھا جائے، توجہ سے اور محبت سے، تو اس کا اثر ہی اور ہوتا ہے. ایک دفعہ یہ ہے کہ انسان کو عادت ہو گئی ہے درود پڑھنے کی، اور ایک دفعہ نہیں، ایسے عادت نہیں ہوئی بھی، واقعاً ہر مرتبہ خدا سے کہتے ہیں خدایا صلی علی محمد وعلی محمد. یعنی کیا؟ یعنی اے خدا اہل بیت کی طرف توجہ فرما، انعطاف فرما، توجہ فرما. ایسا نہیں ہے کہ خداوند متعال اہل بیت علیہ السلام کی طرف توجہ نہیں فرما رہا ہے، میرے کہنے سے توجہ فرمائے گا. نہیں، میں صرف اپنی نوکری ثابت کر رہا ہوں. خداوند متعال اہل بیت کی طرف متوجہ ہے. کائنات میں سب سے زیادہ جس کی طرف متوجہ وہ اہل بیت علیہ السلام ہے. پھر اور بھی اس میں مطالب ہو سکتے ہیں بہرحال کہ اس درود کے ذریعے سے یا عبادات جو اہل بیت انجام دیتے تھے ان کا کیا اثر ہوتا تھا، کیا ان کے مراتب بڑھ جاتے تھے یا نہیں. ہم یہ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ خدایا وہ جو تو اس کی طرف اہل بیت علیہ السلام کی طرف توجہ کرتا ہے وہ برقرار رکھ، وہ ختم نہ ہو، وہ جاری رہے. البتہ علماء نے ایک اور اس میں مطلب کو بیان کیا ہے، وہ یہ کہ اگر میں نے خدا سے کہنا ہو خدایا میری طرف توجہ فرما، میں نے خدا سے کہنا ہو خدایا مجھے اپنی توجہ عنایت فرما، خداوند متعال وہ وجود اللہ متناہی، اس سے کہنا ہو کہ میری طرف توجہ فرما. میری کیا حیثیت ہے کہ خدا میری طرف توجہ فرمائے؟ تو کیا مجھ میں اتنی سکت ہے کہ خداوند متعال کی توجہ کو برداشت کر پاؤں گا؟ نہیں. اگر میں یہ بھی چاہتا ہوں نا خدا میری طرف توجہ فرمائے تو اور کوئی رستہ ہی نہیں ہے. خدا توجہ اہل بیت کی طرف کرے گا اور ان کے ذریعے سے میری طرف توجہ ہوگا. ہمارے دادا محترم فرمایا کرتے تھے بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ایک بہت بڑا درخت ہو اور اس میں موجود ایک پتا چاہتا ہو کہ مجھ تک وہی پانی اور وہی بہرحال جو خاک میں
چیزیں ہیں جو اسے پتے کو درکار ہیں وہ مجھ تک پہنچیں. تو پانی پتے پر نہیں ڈائریکٹ نہ ڈالا جائے گا، پانی جڑوں میں ڈالا جائے گا. وہ جڑیں ہیں جو پتوں تک پہنچا دیں گے. میں یہ چاہتا ہوں کہ خدا میری طرف توجہ کرے. تب بھی رستہ یہی درود ہے. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. ختم ہو گیا. آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو بولتے ہیں کہ بعض توفیقات اجباری ہوتی ہیں، یعنی انسان نے نیت نہ بھی کر رکھی ہو تو خداوند متعال کی طرف سے ایسے ماحول کو بنایا جاتا ہے، ایسے حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ ایک کام کرنے کی توفیق حاصل ہو جائے. نہ یہ مائک خراب ہوتا اور نہ ہم اتنی مرتبہ درود پڑھتے. اس میں بھی انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حکمت خداوند متعال ہے کہ ہمیں یہی توفیق ملی کہ چند مرتبہ. پھر سے آواز نہیں آ رہی ہے؟ یہ اس سے بھی خراب ہے، یہ پہلے سے بھی خراب ہے. دوسری والا کی ایک اور درود پڑھیے محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل ولعن اعداءهم. ایک اور درود پڑھیے محمد و آل محمد. یقین کر لیجئے کہ بڑے سے بڑا فیلسوف، کوئی عارف، کوئی بہت بڑا خطیب آپ کو اتنی کوئی بلند مطالب نہیں بیان کر سکتا ہے جس میں خود اسے ایک درود میں چھپا رکھے خدا نے. یعنی واقعاً اگر خود اسی درود کی طرف توجہ کریں تو ہر خطیب سے بہتر، ہر فیلسوف کی عبارتوں سے بہتر، ہر عالم سے بہتر خود یہ ایک عبارت ہے جس میں خداوند متعال کی توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، امامت بھی ہے. ایک جملے میں خداوند متعال نے یہ 3 عظیم عقائد رکھ دیے. ایک درود پڑھیے میں اپنی گفتگو شروع کروں. یہ جملہ کہتا ہوں اور پھر انشاءاللہ اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ ابھی سے نیت کر لیجیے. آپ اپنے آبا و اجداد کی طرف سے، والدین کی طرف سے، وہ لوگ جو پہلے مجالس میں آتے تھے ابھی نہیں ہیں، ان کی طرف سے، بالخصوص شہداء کی طرف سے، رہبر معظم شہید کی طرف سے، سید حسن نصر اللہ اور دیگر شہداء کی طرف سے سب کی نیابت کی نیت کریں. یعنی یہ مجلس سے میں سن رہا ہوں، یہ مجلس اور دیگر مجالس انشاءاللہ کہ جب ان تک یہ تحفہ پہنچے گا تو وہ ہمارے لیے اس عالم بالا میں انشاءاللہ، اس برزخ میں یا اس سے بھی آگے ہمارے لیے دعا کریں گے. اور اگر دعا کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ پہلے سے بہتر
वअज्जल फरजा। हुजूर जब मेराज पे तशरीफ़ ले गए तो एक फ़रिश्ता देखा जिसके बहुत ज़्यादा हाथ थे। देखें, इन बातों की हकीकत नहीं हम समझते हैं, फ़रिश्ता, उसका हाथ, उसकी उंगलियां, बहरहाल कसरत को बयान किया गया है कि बहुत ज़्यादा हाथ थे, बहुत ज़्यादा उंगलियां थीं। हुजूर ने पूछा कि क्या करते हो इससे? उसने कहा, हुजूर ये जो बारिश नाजिल होती है तो खुदा ने मुझे ये ताकत इनायत की है कि मैं सारे कतरे शुमार कर सकता हूँ। तो हुजूर ने पूछा कि कोई चीज़ है जो शुमार नहीं कर सकते? उसने कहा, मौला जब कुछ लोग मिल के आप पे दुरूद भेजते हैं तो वो मैं शुमार नहीं कर पाता। वो मैं शुमार नहीं कर पाता हूँ। यानी एक मर्तबा जब हम लोग इस तरह से दुरूद पढ़ लें, बहरहाल उसका सवाब व अजर है। खुदावंद मुताल हमें बहरहाल ये रूटीन होनी चाहिए हमारी कि अपने अक्सर औकात में इसी दुरूद की तरफ हमारी तवज्जो रहे। एक दुरूद पढ़ दीजिए, मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम व अनादा। चलिए मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा ऊंचा बोलूँ इंशाअल्लाह कि आप लोगों तक आवाज़ पहुँचे। आवाज़ नहीं आ रही? आप लोग अब ऐसा कीजिए कि थोड़ी सी तवज्जो मुझे इनायत फरमाइए। आप अपनी तवज्जो मुझे इनायत फरमाएं। खुदावंद मुताल इंशाअल्लाह खुद से इसको ठीक करेगा इंशाअल्लाह। हमारे हाथों में नहीं होती ये चीज़ें। बहरहाल किबला की सेहत व सलामती के लिए बुलंद तरीन सलावत। मोहम्मद आले मोहम्मद बुलंद सलावत। इसका सारे का सारा असर जो मनफी था मसलन ये खराब होने का, वो हमारे जहनों से बिल्कुल महव हो जाए, ज़ाइल हो जाए और हम अपनी गुफ्तगू को शुरू कर सकें। एक दुरूद पढ़ के ऐसे गुफ्तगू सुनिए जैसे अब आवाज़ हो रहा हो। तो खुदावंद मुताल ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह तौफीक दी है कि उसका उसके बंदों का जिक्र बजा ला सकते हैं। खुद इस छोटे से वाक़ये में ये जो माइक या स्पीकर ख़राब था, अगर आप इसमें देखें किस कदर ज़्यादा इबरतें हैं।
ہم سال ہر سال سے اسی مائک اور اسی اسپیکر سے استفادہ کرتے رہے ہیں، مجالس سنتے رہے ہیں، آواز ہمارے تک پہنچتی رہی ہے، لیکن کیا ایک دفعہ بھی ایسا ہوا کہ ہم نے خداوند متعال کی اس نعمت کا شکر ادا کیا ہو؟ ہم نے ایک مرتبہ یہ کہا ہو کہ خدا تیرا شکر، تو نے ایک ایسی مشین، ایک ایسی چیز بنائی ہے بہرحال انسانوں کے ذریعے سے، جس کے ذریعے سے ہم لوگ تیرا ہی ذکر ایک دوسرے کو سنا سکتے ہیں۔ نہیں، اس طرح کے حالات ہم نے نہیں حاصل ہوئے۔ بعض اوقات نعمتیں اس لیے سلب ہو جاتی ہیں کہ ہم نے ان کا شکر بجا نہیں لایا ہوتا۔ ہم نے ایک عادت سی بنا لی ہوتی ہے چیزوں کو فار گرانٹیڈ لینے کی۔ کبھی ہم نے یہ شکر بجا لایا ہے کہ ہمارے منہ میں لعاب بنتا ہے؟ نہیں، کبھی ہم نے یہ شکر نہیں بجا لایا کہ ہمارے منہ میں لعاب بنتا ہے۔ ایک جگہ پہ جاتا تھا میں، بہرحال وہاں دوستوں نے سنایا ایک بچی جس کے منہ میں لعاب نہیں بنتا تھا۔ لعاب نہیں بنتا تھا تو کیا کرنا پڑتا تھا؟ اسے کھانا کھانے سے پہلے ایک اسپرے یوز کرنا پڑتا تھا، سنتھیٹک سلائیوا یا بہرحال لعاب، جس کے ذریعے سے پھر وہ نوالے کو نگل سکے۔ ایک چھوٹی سی چیز ہے یہ، لیکن ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ اس کا شکریہ ادا کرنا۔ کبھی ہم نے گریوٹی کا شکریہ ادا کیا خدا کو؟ خدا تیرا شکر تم نے گریوٹی بنائی؟ نہیں، ہم سمجھتے نہیں اسے ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، اس کا کوئی شکریہ نہیں۔ قرآن اٹھا کے دیکھیے، قرآن کہتا ہے کہ تم نے کیا اس کا شکریہ ادا کیا کہ میں نے پانی اوپر سے نیچے نازل کیا؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، پانی اوپر سے نیچے نازل نہ ہوتا، نیچے سے فوارے کی طرح سے ہوتا، جس سے تو مشکل ہو جائے گی ہماری زندگی۔ ہم نے بہرحال اپنی عادت ہی نہیں بنائی ہے خدا کا شکر بجا لانے کی۔ وہ چیزیں جو ہمیں نہیں ملی ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہم زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ چیزیں جو خدا نے ہمیں دی بھی ہوتی ہیں ان کے بارے میں نہیں سوچتے۔ ایک ولی خدا یہ کہا کرتے تھے کہ گھروں میں جو لڑائیاں ہیں، میاں بیوی جو آپس میں لڑتے ہیں، اس کی وجہ یہی ناشکری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیگم یہ نہیں دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس شوہر میں کیا کیا خصوصیات ہیں، اس نے ہمارے لیے کیا 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 ہے۔ وہ یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ اس نے کیا نہیں کیا ہے۔ اسی طرح وہ شوہر وہ یہ نہیں سوچ رہا ہوتا کہ اس کے لیے بیوی میں کیا کیا خصوصیات ہیں، وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس میں کیا خصوصیات نہیں ہیں۔ وہ جو نقائص ہیں ان کی طرف توجہ کرنا اور وہ جو خدا نے عطا کیا ہے ان کی طرف توجہ نہ کرنا، یہی ناشکری ہے، یہی ناشکری ہے۔ خدا متعال نے ہمیں اتنے سال بچپنے سے لے کے اب تک یہی مائک اسپیکر وغیرہ دیا تھا، لیکن ہم نے اس کا شکر نہیں ادا کیا تھا۔ سزاوار ہے۔ لیکن نعمتیں مختلف طرح کی ہوتی ہیں۔ مادی نعمتیں ہیں جنہیں ہم معنوی راستے میں استعمال کرتے ہیں، اور بعض معنوی نعمتیں ہیں۔ یہ جو شکر ہوتا ہے یہ ایک ہی درجے کا نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ نعمتیں ایک درجے کی نہیں ہوتی۔ ان نعمتوں کو نازل کرنے والا ایک درجے کا نہیں ہوتا۔ ایک بندہ میرے لیے کوئی کام کرے تو اور بات ہے، ایک ولی خدا میرے لیے کوئی کام کرے تو اور بات ہے، ایک بچہ میرے لیے کوئی کام کرے گا تو اور طرح سے اس کا شکریہ ادا لاؤں گا، ایک بڑا کوئی شخص انجام دے گا کوئی کام میرے لیے ایک اور طرح سے، ایک ولی خدا کوئی کام میرے لیے کوئی نعمت اس کا نازل کرے تو اور طرح سے۔ خود خدا متعال جو یہ نعمت نازل کر رہا ہے اس کا شکر ویسا نہیں جیسے انسانوں کا۔ لیکن اگر ہم اپنی طرف دیکھیں تو بہت سے اوقات میں انسانوں کا زیادہ شکریہ ادا کر رہے تھے، خدا کا اتنا شکریہ نہیں ادا کرتے۔ ایسے جیسے خدا شکوہ کر رہا ہو، وہ قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے ہیں جو ہمیشہ شکر بجا لاتے ہیں، میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے ہیں جو بہت زیادہ شکر بجا لاتے ہیں۔ ہم لوگ نہیں اس طرح سے کر رہے ہوتے۔ اہل بیت علیہ السلام ایسے ہمیشہ آپ کو نظر آئے گا کہ شکر ان کی زبان سے جاری ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر علیہ السلام کے بارے میں کسی نے ان سے پوچھا، امام نے ان سے پوچھا کیا حالت ہے آپ کی، کیسی حالت ہے؟ انہوں نے کہا مولا میری حالت یہ ہے کہ فقر کو ترجیح دیتا ہوں غنا پہ، ثروت پہ۔ کتنا عجیب ہے، ہم لوگ ثروت کو ترجیح دیتے ہیں فقر پہ، وہ کہہ رہے ہیں میں فقر کو ترجیح دیتا ہوں غنا اور ثروت پہ۔ اس لیے بہت سے اوقات میں شاید یہ غنا اور ثروت یہ غفلت دے کر آتی ہے۔
جب میں فقیر ہو جاتا ہوں تو اپنا تعلق خدا سے جوڑ رہا ہوتا ہوں. جب میں امیر ہو جاتا ہوں اس وقت نہیں، اس وقت خدا کو بھول گیا ہوتا ہوں. وہ فقر کی حالت مجھے خدا کی طرف لے جاتی ہے، شاید یہ وجہ. پھر کہا میں بیماری کو ترجیح دیتا ہوں صحت پر، اس لیے کہ ایک مرتبہ پھر جو خدا کو بھولا ہوا ہوتا ہے بیماری میں اسے یاد کرنا شروع ہو جاتی ہے. بہرحال اس طرح کے انہوں نے امام نے کہا ہم اس طرح نہیں ہیں. ایسا خوبصورت کہہ رہے ہیں میں اس طرح ہوں، امام کہہ رہے ہیں ہم اس طرح سے نہیں. کہا مطلب آپ کیسے ہیں؟ کہا وہ فقر دے دے تو اس کا شکر ہے، وہ ثروت دے دے تو اس کا شکر ہے، وہ صحت دے دے تو اس کا شکر ہے، وہ بیماری دے دے تو اس کا شکر ہے. یعنی کوئی حالت ایسی نہیں ہے جس میں وہ شکر بجا نہ لا رہے ہو. خود جناب زینب سلام اللہ علیہ کو دیکھیے، علماء نے کہا وہ مقام جہاں صبر کیا جاتا ہے وہاں وہ بی بی خدا کا شکر کرتے نظر آ رہی ہے. بہت بلند مقام ہے. لیکن بہرحال ہمارے لیے یہی نعمت کم نہیں ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں آج اہل بیت کا ذکر کرنے کی اجازت دی ہے. شکر بنتا ہے. میں عرض کر رہا تھا ہمارے استاد کہتے تھے کہ سجدے میں سر رکھیے دیر تک جتنی دیر آپ سر رکھ سکتے ہو. خدا کا شکر بجا لائیں اور کیا کریں، اور اس کی نعمتوں کو شمار کریں. واقعاً یہ اولیاء خدا نہ ہوں جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے دسترخوان سے یہ باتیں سیکھی ہیں اور ہم تک پہنچائی ہیں، تو ہم لوگ جہالت میں مر جائیں. کیا کہہ رہے تھے خداوند متعال کی محبت اگر دل میں زیادہ کرنی ہو تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان اس کی نعمتوں کا شمار کرے، اس کی نعمتوں کا شمار کرے. آپ فرض کریں کوئی شخص ہو جو روزانہ کوریئر کے ذریعے سے یا کسی بھی طریقے سے ایک تحفہ آپ کو بھیج دیتا ہو، ایک تحفہ روزانہ آپ کو بھیج دیتا ہو. اچھا ایک تحفہ نہیں، کئی تحفے آپ کو بھیجتا ہو، اور وہ تحفے بھی ایسے ہوں جو آپ کو چاہیے ہوں، آپ کی ضرورت کے ہوں. حتماً کچھ دنوں کے بعد آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو جائے گی کہ میں پتا تو کروں یہ کون ہے جو مجھے تحفے پہ تحفہ بھیجا جا رہا ہے. ہم لوگ خداوند متعال سے روزانہ ہر لمحے میں یہی تحفے وصول کر رہے ہیں، لیکن بہرحال ہماری یہ عادت ڈیولپ نہیں ہوئی ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں، دیکھیں وہ کون ہے. بہرحال شکر بجا لانا یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے. خدا کی معرفت، خدا کی محبت اگر زیادہ کرنی ہو، ہمارے استاد کہہ رہے تھے خدا کی محبت زیادہ کرنی ہے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کا شکر بجا لائیں. اور یہ کہ اس کا شکر کیسے بجا لائیں؟ ایک نبی نے کہا خدا میں نے بہت توجہ کی، لیکن جتنی بھی میں نے توجہ کی ہے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ خدا تیری نعمتوں کا شکر نہیں بجا لا سکتا. خدا نے کہا یہ بات سمجھ آ گئی تمہیں، یہی میرا شکر ہے. ایک بھی نعمت کیا میں اس کا شکر بجا لا سکتا ہوں؟ نہیں، میں اس کا شکر کہاں بجا لا سکتا ہوں. لیکن چونکہ خدا نے کہا ہے کہ میں ایک حالت تواضع کی، گریٹیٹیوڈ کی ایک حالت اپنے میں میرے میں ایجاد ہو کہ خدایا مجھے یہ چیز چاہیے تھی، تیرا شکر تو نے مجھے یہ دیا ہے، یہ حالت مجھ میں ایجاد ہو. اور ساتھ یہ بھی ہو کہ ہاں وہ نعمت جو مجھے چاہیے تھی میں اس کا بہرحال خدا کو شکر نہیں ادا کر سکتا ہوں. اہل بیت علیہ السلام اس طرح سے امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائیں اٹھا کے دیکھیں، دعائیں اٹھا کے دیکھیے، وہاں پر امام کہتے ہوئے نظر آتے ہیں خدا تیرا شکر ان نعمتوں پر جو تو نے مجھے نہیں دی. یہ جملے کسی معصوم امام کی زبان سے صادر ہو سکتے ہیں، عام انسانوں کی عقل اتنی بلند نہیں جا سکتی ہے. بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جو مجھے مل جائیں تو میرا نقصان ہو جائے گا. امام کہہ رہے ہیں خدا تیرا شکر ان نعمتوں پر جو تو نے مجھے نہیں دی. ممکن ہے میں مانگ رہا ہوں خدایا مجھے فلاں چیز دے دے، اور خدا مجھے نہ دے. اگر نہ دے تو اس کا شکر بنتا ہے، میں اس پہ بھی شکر بنتا. بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے آج کا. کچھ میں بھی بہرحال تاخیر سے آیا جس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. کل سے کوشش کروں گا وقت پر آؤں. اور
پھر بہرحال یہی جو مائک کا مسئلہ پیش آیا، بہت طولانی اپنے موضوع پہ گفتگو نہیں کر سکوں گا، لیکن ایک مقدمہ ضرور انشاءاللہ باندھ جاؤں گا۔ میری کوشش ہوگی ان دنوں میں ہم اسلام کے بارے میں بات کریں کہ یہ کیا چیز ہے جو خداوند متعال نے ہمارے تک نازل کی ہے، ہمارے لیے بھیجی ہے۔ ایک پروگرام ہے، یہ پروگرام اگر اس پر عمل کیا، ایک سافٹ ویئر ہے، اگر اس پر عمل کیا جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ پھر کیا ہے یہ کوئی آربیٹری کنونشنل قراردادی قسم کی چیزیں ہیں یا نہیں؟ اسلام ایک حقیقت کا نام ہے، اسلام ایک حقیقت کا نام ہے جو میرے ذہن میں آتا ہے یا نہیں؟ میرے ذہن میں نہیں آتا ہے، خدا نے مجھے اس کے ساتھ بنایا ہوا ہوتا ہے۔ یہ جو میں کتابوں سے پڑھتا ہوں یہ کس طرح کا اسلام ہے، اور وہ جو مجھے دیا تھا اور جو دے کے مجھے بھیجا تھا وہ کیسا ہے؟ پھر یہ فطرت کیا چیز ہوتی ہے جس کو خداوند متعال نے بیان کیا اسی آیت میں۔ کوشش کروں گا کہ اس سے متعلق گفتگو کروں، اور مجھے کافی حد تک احتمال ہے کہ اس کے مقدمات ہم پچھلے سالوں میں فراہم کر چکے ہیں۔ آپ لوگوں کو کسی نہ کسی حد تک ذہن میں ہوگا کہ ہم لوگ گفتگو کو کس طرح سے آگے بڑھائیں گے۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ دیکھیے روایت میں آیا ہے کہ امام سے اسی آیت کے بارے میں پوچھا، غالباً امام رضا علیہ السلام سے، کہا مولا اس کی تفسیر کیا ہے؟ کہا اس ایک آیت کی تفسیر کیا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ امام نے کہا ہوا ان تقول، مفہوم ادا کر رہا ہوں۔ فرمایا تم اگر کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین، الہ ہنا التوحید۔ مولانا نے کہا اگر تم کہو نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، یہاں تک اس ایک آیت کی تفسیر ہے۔ خداوند متعال نے توحید کو اس طرح سے بنایا ہے، یعنی اگر کوئی شخص رسول کی رسالت پر ایمان لے آئے، اولیاء کی ولایت پر ایمان لے آئے، تو وہ توحید پر ایمان لا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص فقط و فقط خداوند متعال کے بارے میں کہے کہ ہاں میں خدا کو ایک مانتا ہوں، لیکن نہ رسول کی رسالت پر ایمان لائے، نہ خداوند متعال کے اولیاء کی ولایت پر ایمان، یعنی جسے خدا نے ولایت دی ہو اس کی ولایت کہے میں سب کچھ مانگتا ہوں، اس کی ولایت نہیں مانتا ہوں، اور مجھے معلوم ہو کہ یہ خدا نے دے رکھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے توحید نہیں مانی ہے ابھی۔ دیکھیے ذرا توجہ کیجئے، ابلیس خدا کو خالق نہیں مانتا تھا کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، خدایا خلق تو نے کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں تجھے خالق نہیں مانتا ہوں، میں تجھے خالق حتیٰ وہ قیامت پر بھی یقین رکھتا تھا، کہہ رہا تھا وَأَنذِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، خدایا مجھے بعثت تک، وہ جو یوم یبعثون ہے قیامت تک، اس وقت تک کی مہلت دے۔ خدا نے کہا نہیں اس وقت تک کی مہلت، اس کا مطلب ہے وہ قیامت پر بھی ایمان رکھتا تھا، ایسا نہیں تھا کہ وہ قیامت، اس نے ڈنڈی کہاں ماری تھی۔ ابلیس کے بارے میں روایت میں آیا، ایک مرتبہ آیا خدا کے پاس، خدا سے کہا خدا کیا مجھے معافی مل سکتی ہے، میری توبہ ہو سکتی ہے؟ خدا نے کہا ہاں تمہاری بھی توبہ ہو سکتی ہے۔ کیسا پاک پروردگار ہے ہمارا۔ ابلیس جیسا بھی آئے اور کہے کہ خدایا کیا مجھے معافی مل سکتی ہے، تو وہ کہتا ہے ہاں تمہیں بھی معافی مل سکتی ہے۔ اس نے کہا خدایا کیسے معافی ملے گی؟ کہا سزا کیسے ملے تھی، تم رجیم کیسے ہوئے تھے؟ کہا وہ جسے آپ نے بنایا تھا میں نے اس کی طرف رخ کر کے سجدہ نہیں کیا تھا، کہا آج وہی کام کر لو تمہیں معافی دے دیتا ہوں۔ جو کام غلط کر رہے تھے اسے ٹھیک کر لو، لیکن اس کو بھی اس لیے سزا نہیں ملی تھی کہ وہ خدا کو خالق نہیں مانتا تھا، اس لیے نہیں سزا ملی تھی کہ وہ مثلا قیامت پر اعتقاد نہیں، وہ جسے خدا نے بنایا تھا یہ اسے نہیں مان رہا تھا۔ خدا نے کہا تم مردود ہو، تم یہاں سے چلے جاؤ، رجیم ہو۔ بہرحال خدا کو ماننے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس نے جسے رسول بنایا ہے میں اسے رسول مانوں، اس نے جسے ولی بنایا ہے میں اسے ولی مانوں،
لیکن اگر میں کہوں کہ میں خدا کو تو مانتا ہوں لیکن جس کو اس نے رسول بنایا اسے رسول نہیں مانتا ہوں، جس کو اس نے امام بنایا ہے، ولی اسے میں ولی نہیں مانتا ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اسے ولی نہیں مانتا، اس کا یہ مطلب ہے کہ میں خدا کو خدا نہیں مان رہا ہوں۔ اگر خدا کو خدا مان رہا ہوتا تو میں کیوں انکار کرتا اس کا جس کو اس نے بنایا۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ ایک مرتبہ پھر سے درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو بہرحال ہم لوگ اس آیت سے متعلق آج مقدمے کی حد تک عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے یہ آیت ہمیں دین کے بارے میں کچھ بتا رہی ہے، کہہ رہی ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، خالصاً دین کی طرف اپنا چہرہ کر لو۔ چہرہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا چہرہ ہمارا پورے کا پورا وجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مثلا میرا جسد ایک طرف رخ کیا ہوا ہو اور میں کسی اور طرف رخ کر لوں تو میں کہوں کہ میں فلاں طرف رخ کیے ہوئے ہوں، نہیں، یعنی چہرے کا وقت موڑ لینا نہیں، پورے کا پورا وجود دین کی طرف ہو جائے۔ پھر کیا فرمایا؟ کیا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ۔ بہرحال دین سے متعلق یہاں پر گفتگو ہے کہ ہم نے بھی دین ہی سے متعلق گفتگو کرنی ہے، یہ کہ اسلام دین فطرت ہے۔ خداوند متعال نے ہماری فطرتوں کے مطابق ایک دین کو بنایا۔ بہت سے لوگ اس دین کی مخالفت فقط اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں مقید کیا جا رہا ہے، قید کیا جا رہا ہے، ہم پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھیں تو دین کا کام ہمیں پابند کرنا نہیں ہے، دین کا کام ہمیں آزاد کرنا ہے۔ دین آتا ہے ہمیں آزاد کرنے کے لیے۔ اگر ہم دین پر عمل کرتے ہوں تو آزاد ہو جائیں گے، دین پر عمل نہ کرتے ہوں تو کبھی کسی غیر کے عبد ہوں گے، کبھی اپنے ہی عبد ہوں گے۔ یعنی میں غلامی کی زندگی گزار رہا ہوں گا اگر دین نہ ہو۔ دیکھیے یہ جو آزادی ہے خود اس کی ارزش کا انکار نہیں کر سکتا ہوں میں، لیکن آزادی کیا مطلق آزادی ہمیں حاصل ہو سکتی ہے؟ نہیں، کہیں پر بھی ہمیں مطلق آزادی نہیں حاصل ہو سکتی۔ بہت سی قیود اور پابندیاں میرے ساتھ ہیں اور میں ان کا انکار بھی نہیں کرتا ہوں اور انکار کرنا بھی نہیں چاہتا ہوں۔ مثلا یہ جو فزکس میں مختلف قسم کی پابندیاں انسان یا بہرحال موجودات کے لیے بیان ہوتی ہیں، جن میں سے ایک مثلا گریوٹی ہے۔ کیا میں کہتا ہوں کہ یار یہ بہت بڑی ہمارے پہ پابندی لگ گئی ہے، گریوٹی ہے، کاش یہ نہ ہوتی ہم آزاد ہوتے؟ نہیں، کسی کو بھی اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یا وہی جو لا ہے نیوٹنز کے، مثلا ایوری ایکشن ہیز این اپوزٹ اینڈ ایکول ری ایکشن، بچپنے میں یہ رٹا لگایا تھا تو ابھی تک یاد ہے۔ بہرحال کوئی اس سے کسی کو تکلیف ہے؟ یہ ایک قانون ہے، اس سے چھٹکارا بھی نہیں ہے، لیکن کسی کو اس سے کوئی تکلیف نہیں۔ بہت سے اوقات میں جو اجتماعی اور مدنی سول قوانین ہوتے ہیں ان سے بھی ہمیں تکلیف نہیں ہوتی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ قیود اور پابندیاں آ جائیں تو ہمیں بہت تکلیف ہے، نہیں، لیکن جیسے ہی دین کی باری آتی ہے تو فوراً کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ دین ہماری آزادی کو سلب کر رہا ہے۔ انسان کو اگر آپ دیکھیں یا بہرحال موجودات کو دیکھیں، جتنا انسان کا یا موجودات کا وجود طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے، بلند درجے کا ہوتا چلا جاتا ہے، اس پہ یہ پابندیاں زیادہ ہوتی چلی جاتی ہیں، کم نہیں ہوتی ہیں۔ مثلا ایک جماد، اس کے لیے پابندیاں کیا ہیں جو فزیکل قوانین ہیں اس دنیا میں؟ یہ کہ اسے ایک سپیس چاہیے، اس کو ایک مکان چاہیے، ایک پتھر ہو، وہ مکان کے بغیر، جگہ کے بغیر اس دنیا میں ایگزسٹ نہیں کر سکتا۔ اگر جگہ ہے تو وہ پتھر ایگزسٹ کر سکتا ہے، یہ اس کی محدودیت ہے، یہ اس کی ایک شرط ہے، یہ اس پہ ایک پابندی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو یہ پتھر بھی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اتنی ہی پابندی ہے۔ اس کی 3 ڈائمنشنز ہیں، فزیکل، طول، عرض اور عمق، لینتھ اور ویڈتھ اور ڈیپتھ، اس کے بغیر نہیں ہے وہ، یہ اس کی پابندیاں ہیں، یہ اس کی محدودیتیں ہیں۔ لیکن اگر درجہ اس موجود کا بڑا ہو جائے، مثلا جماد سے بڑھ کے نبات کے مرحلے میں ہو ایک موجود، تو اب فقط و فقط جگہ نہیں اسے چاہیے، اس کے علاوہ بھی اسے چیزیں چاہیے، ہوا چاہیے،
پانی چاہیے، روشنی چاہیے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ نبات ہو لیکن یہ چیزیں نہ چاہیے ہوں. یہ اس کی محدودیتیں ہیں. فرض کر لیں نبات ہو لیکن روشنی، پانی، ہوا نہ ہو تو وہ نبات ہونے سے باہر آ جائے گا، مر جائے گا، خراب ہو جائے گا. اس میں اور ایک پتھر میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. وہ نبات، پلانٹ ہونا اس کا تب تک ہے جب تک اس کے ساتھ یہ محدودیتیں ہیں. آپ یہ محدودیتیں اس سے لے لیں، نہ اسے ہوا ملتی ہو، نہ پانی ملتا ہو، نہ روشنی ملتی ہو، وہ پتھر کی طرح سے صرف ایک جسم رہ جائے گا. جانور، حیوانات، نباتات سے بہتر وجود، بڑا وجود ہے، بلند درجے کا، اس کی پابندیاں اور زیادہ ہو گئی. اس کو وہی جمادات والی پابندیاں چاہیے، سپیس چاہیے اسے. اس کے علاوہ وہی ہوا اور روشنی اور یہ ساری چیزیں چاہیے. لیکن اس کے علاوہ چونکہ حیوان ہے اس میں احساسات موجود ہیں، سینسز موجود ہیں، حساس ہے وہ، متحرکن بالارادہ، یہ اس کی تعریف ہے. حساس یعنی اس کی سینسز ہیں، اور متحرک بالارادہ ہے یعنی حرکت کر سکتا ہے اپنے ارادے سے. اب یہ جو اس کے احساسات ہیں، یا احساسات نہیں، حواس ہیں، حواس، سینسز، ان کے لیے پھر ایک مرتبہ محدودیتیں زیادہ ہو جائیں گی. اس کو پابند کر دیا جائے گا. یہ دیکھنا چاہتا ہے تو روشنی کی ضرورت ہوگی، یہ سننا چاہتا ہے تو ساؤنڈ ویوز کی ضرورت ہوگی، یہ ٹچ کرنا چاہتا ہے کسی چیز کو تو اسے اس چیز کے قریب ہونا ہوگا. اگر یہی ساؤنڈ ویوز نہ ہوں تو یہ جو کچھ بولتا ہوگا یہ دوسرے تک نہیں پہنچ سکے گا. دوسرا کچھ بولنا بھی چاہے تو اس کو بات نہیں پہنچے گی. اسی طرح سے یہ دیکھنا ہے. جتنا درجہ بلند ہوتا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں قید اور پابندیوں کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. یہی جو فزیکل قوانین اور پابندیاں ہیں ان کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اگر حیوانات سے بڑھ جائے تو کیا ہوگا؟ انسان. پھر انسان ہو تو اس کے پاس وہی ساری پابندیاں ہیں، اس کو بھی جگہ درکار ہے. میں ایک جگہ ہو جہاں بیٹھ سکتا ہوں، مجھے بھی ہوا پانی وغیرہ درکار ہے، اور میرے وجود کو، میرے پاس بھی حواس ہیں، اور یہی ابھی ساؤنڈ ویوز مثلا درکار ہیں کہ میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکوں. لیکن اس کے علاوہ میرا درجہ کیوں بڑھا ہوا ہے؟ اس لیے کہ ان چیزوں کے علاوہ میرے پاس ایک چیز ہے بنام عقل. میں اس عقل کی وجہ سے انسان ہوں. امام علی علیہ السلام نے فرمایا دعامت الانسان العقل. انسان کی دعامہ کہتے ہیں اس لکڑی کو جو خیمے کے درمیان میں لگائی جاتی ہے. انسان کے لیے عقل وہی کردار ادا کرتی ہے جو وہ لکڑی ادا کر رہی ہو. اگر آپ خیمے کے درمیان سے اس لکڑی کو کھینچ دیں تو وہ خیمہ گر جاتا ہے. اگر ہمارے وجود سے عقل زائل ہو جائے تو ہماری انسانیت گر جائے گی. انسانیت گر جائے گی. ممکن ہے حیوانیت باقی رہ جائے، اس لیے کہ حیوانیت میں کیا تھا؟ میرے پاس حواس ہوں، دیکھ سکتا ہوں، چکھ سکتا ہوں، سونگھ سکتا ہوں، ٹچ کر سکتا ہوں، سن سکتا ہوں، یہ سب کچھ ہو، لیکن انسان نہ ہو، اس لیے کہ عقل نہیں ہے. وہ حیوان والی ساری صفات ہیں، انسانوں والی نہیں ہیں. اب کیا ہوگا؟ یہ جو عقل آئی ہے یہ بھی محدودیت لے کر آئے گی. ایسا نہیں ہے کہ یہ محدودیت نہ لے کر آئے. اس کی محدودیتیں کیا ہوں گی؟ کہا العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان. عقل وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے خدا کی عبادت کی جاتی ہے اور جنتیں کمائی جاتی ہیں. اس کا مطلب ہے ایک کام ہے اس عقل کا. اگر میں حواس کو درکار چیزیں ختم کر دوں، مثلا یہی ہوا جو چاہیے تھی، ساؤنڈ ویو چاہیے تھی، تو یہ حواس اپنا کام چھوڑ دیں گے. اگر عقل سے بھی وہی کام نہ لوں جس کے لیے وہ بنائی گئی ہے تو یہ عقل بالکل خاموش ہو جائے گی، بند ہو جائے گی. یہ جو عقل ہے یہ مجھے خدا کی طرف بلاتی ہے. یہ جو عقل ہے یہ مجھے آخرت کا پتہ دیتی ہے. یہ جو عقل ہے یہ مجھے انبیاء کی معرفت دیتی ہے، اور انبیاء کے بعد اہل بیت علیہ السلام کی، ائمہ علیہ السلام کی. اور پھر یہ محدودیتیں ہاں اضافہ ہو جاتی ہیں، لیکن یہ محدودیتیں اس لیے نہیں ہیں کہ مجھ میں کوئی نقص ایجاد ہوا ہے. یہ محدودیتیں اس لیے ہیں کہ میرا کمال بڑھ گیا ہے. یہ دین جانوروں کو دینا ہی نہیں تھا،
اس لیے کہ ان کے پاس عقل جیسا گوہر نہیں ہے. لیکن جس کو عقل جیسا گوہر دیا ہے اس کو تو دین دینا تھا. پھر یہ دین آ کے مجھے ایسے محسوس ہوگا کہ پابند کر رہا ہے، لیکن اگر اس پہ عمل کروں تو حقیقت میں مجھے آزاد کرنے کے لیے آیا ہے. اسی دین پر اگر عمل کر لوں تو یہ کیا کہتا ہے؟ کہتے عبدی اطیعنی، حدیث قدسی ہے، اے میرے بندے میری اطاعت کرو، یعنی یہ جو دین نازل کیا ہے اس پہ عمل کرو. حتی اجعلک مثلی، یہاں تک کہ میں تمہیں اپنے جیسا بنا دوں. اقول لشیء کن فیکون، تقول لشیء کن فیکون، میں چیزوں سے کہتا ہوں ہو جا، وہ ہو جاتی ہیں. تم کہو ہو جا، وہ ہو جائیں. میں ابھی محتاج ہوں اس گریوٹی کا، یہ نہ ہو تو میں اس زمین پہ چل نہیں سکتا ہوں. لیکن اگر میں دین پر عمل کروں تو خدا مجھے ایسا بنا دے گا کہ چاہوں تو پرواز کروں، چاہوں تو پانی پر چلوں. تو یہ دین کیا مجھے پابند کرنے آیا ہے یا مجھے آزاد کر رہا ہے؟ بازار میں رش لگا ہوا ہے اور اتنے میں ایک حمال ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ایک بچہ اوپر سے گر رہا ہے. یہ کہتا ہے خدا یار روک دے اس بچے کو. بچہ ہوا میں معلق ہو جاتا ہے. یہ نیچے جا کے کہتا ہے خدا یہ بچہ مجھے دے دے. بچہ اس کی گود میں آ جاتا ہے، سب جمع ہو جاتے ہیں. تو امام زمانہ علیہ السلام وہ کہتے ہیں نہیں میں امام زمانہ علیہ السلام نہیں. کہتے تم ان کے اصحاب میں سے قریبی لوگوں میں سے ہو؟ نہیں میں ان میں سے نہیں ہوں. کہا پھر یہ کیا کیا تم نے؟ کہا سادی سی بات ہے، جو وہ کہتا ہے میں کرتا ہوں، جو میں کہتا ہوں وہ کر دیتا ہے. تو دین کیا کرنے آیا ہے؟ دین مجھے بتانے آیا ہے میں کیسے خدا کا آئینہ بن سکتا ہوں. دین مجھے آزاد کرنے آیا ہے. وہ کیا شعر ہے؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات. یہ ایک خدا کے سامنے سجدہ کرو، ایک اس کے دین پر عمل کرو، دیکھو تمہیں ہزار جگہوں پر جہاں پر سجدے کرنے تھے، کبھی کسی کے سامنے، کبھی کسی کے سامنے، کبھی اپنے سامنے، کبھی اپنے سامنے. دین آیا ہے مجھے اس سے آزاد کرنے کے لیے. تو کیا کوئی بری چیز ہوئی یہ دین؟ نہیں، مجھے بنانے کے لیے آئی ہے. یہ مجھے بتانے کے لیے آئی ہے میں کیسے بن سکتا ہوں. انشاءاللہ اس سے متعلق گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. ابھی چونکہ وقت تیزی سے گزر گیا ہے، بس چند جملے مصائب کے عرض کرنا چاہتا ہوں. عزیزان، نہایت اہم دن شروع ہو گئے ہیں. عالم پورے کا پورا بدل چکا ہے. یہ نہ سوچئے گا کہ آج کی رات یا گزشتہ رات جو گزری تھی وہ پورے سال کی طرح کی تھی. نہیں، ایسا نہیں ہے. روایت میں ہے کہ جس وقت شب محرم آتی ہے، اول محرم، فرشتے خداوند متعال کے حکم سے امام حسین علیہ السلام کا خونی کرتا پہلے آسمان پہ لا کے رکھ دیتے ہیں. اجرکم اللہ. اہل بیت علیہ السلام اور اولیاء خدا اس کرتے کو محسوس کرتے ہیں، وہ جس میں جگہ جگہ پہ تیر لگے تھے، وہ جس میں خون لگا ہوا ہے، جگہ جگہ سے پھٹا ہوا. ہم لوگ منتظر رہتے ہیں کہ خبروں سے اعلان سنیں کہ محرم کی شب ہو گئی ہے یا نہیں. اولیاء اس طرح سے نہیں ہیں. ہم لوگ عزیزان ایک دوسرے کو مصائب سناتے ہیں، اولیاء اس طرح سے نہیں ہیں. وہ اہل بیت کے مصائب دیکھتے ہیں. ہم لوگ مجلس عزا میں آتے ہیں، اولیاء خدا خود عزادار ہوتے ہیں. ہم تھوڑی دیر کے لیے مجلس عزا میں آئے، گریہ کیا، واپس گئے، بالکل وہی پرانی روٹین. یہ کام غلط ہے. حد عقل ان 10 دنوں میں یہ کام غلط ہے. مجھے عزادار رہنا چاہیے حد عقل ان 10 دنوں میں. یعنی میں گھر پہ بیٹھا ہوں تو غمگین، میں بازار جاؤں تو غمگین. آپ نے کبھی غمزدہ انسان کو دیکھا ہے؟ فرض کریں کسی کا باپ مر گیا ہو، اسے دیکھا ہے؟ وہ مسکرا بھی رہا ہو تو پتہ چلتا ہے کہ اسے غم لاحق ہے.
اس کا وجود پورا گواہی دے رہا ہوتا ہے. ہمیں اس طرح سے ہو جانا چاہیے ان 10 دنوں میں. ہمیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جتنی دیر مجلس اعزاء میں آئے ہیں غم کی حالت میں ہوں اور جیسے یہاں سے نکلے بالکل پرانے ان احوال میں. نہیں عزیزان، یہ 10 دن بہت احتیاط کے ہیں. میں کوشش کروں باوضو آؤں مجلس میں، کوشش کروں کہ بعض اوقات تنہائی میں خود اپنے لیے 2 جملے مصائب کے پڑھ دوں. کوشش کروں جس وقت پانی کا گلاس اٹھاؤں تو تھوڑی دیر کے لیے سوچوں حسین چھوٹے سے بچے کے لیے مانگ رہے تھے. ایک عارف کے بارے میں پڑھ رہا تھا، جو محرم کی یہی 10 دن آگے بڑھتے چلے جاتے تھے ان کی نیند ختم ہوتی چلی جاتی تھی، نیند اڑ جاتی تھی. 7 محرم کے بعد شاید شاگرد آگے بڑھ کے کہہ رہے تھے آغا آپ سوتے کیوں نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا حسین کے بچوں کی العطش کی آواز سونے نہیں دیتی ہے. سوچے کس مقام پر ہوگا وہ جو العطش کی آوازیں سن رہا ہو. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں ہم کسی جگہ پر ہو اور جناب سکینہ کی العطش کی آواز آ جائے، کیا ہم سو پائیں گے؟ آغا رضا بہاؤدینی بزرگ ان کے بارے میں ہے، عاشور کے دن دیوار اپنے کمرے میں بیٹھے دیوار کی طرف دیکھ رہے تھے ٹکٹکی باندھ کے. گھر والے داخل ہوتے تھے، دیکھتے تھے کہ مشغول ہیں، دیوار کو دیکھ رہے ہیں، واپس چلے جاتے تھے. ایک مرتبہ چیخ ماری، بے ہوش ہو گئے. گھر والے گئے، انہیں اٹھایا، ہوش میں آئے تو ایک مرتبہ ان سے پوچھا آغا کیا ہوا ہے؟ کہا میں نے حضرت عباس کی آنکھ میں تیر لگتا ہوا دیکھا. عزیزان ہم نے یہ مصائب دیکھے نہیں ہیں، اولیاء خدا دیکھتے ہیں. خود امام زمانہ علیہ السلام فَلَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، اے حسین آپ پہ صبح و شام گریا کروں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم مصائب ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں، ان کے سامنے کربلا ہے. عاشور کے دن انسان کو امام زمانہ علیہ السلام کا صدقہ دینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ بعض اوقات ہماری غم کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ بعض لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، بعض لوگ مر جاتے ہیں. وہ جس کے سامنے کربلا ہو، خدا سے کہنا چاہیے عاشور کے دن اور کوئی دعا نہ مانگے، صرف یہ دعا ضرور مانگا کریں خدایا ہمارے مولا کی خیر ہو. یہ دن بہت اہم دن ہے. امام رضا علیہ السلام کہتے ہیں میرے بابا ان 10 دنوں میں کوئی انہیں مسکراتا ہوا نہیں دیکھتا تھا. خود کہہ رہے تھے ابن شبیب اگر تم نے رونا ہو تو حسین پہ گریا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ماہ محرم حرام مہینوں میں سے ہے. کفار بھی اسے محترم سمجھتے تھے لیکن ہمارے احترام کا خیال کسی نے نہ رکھا. حسین کو گوسفند کی طرح سے پس گردن سے ذبح کیا گیا. 18 جوانوں کے ساتھ امام حسین کو ذبح کیا گیا. پھر اور جملے کہتے رہے. ابن شبیب اگر کبھی تمہیں دل میں یہ آئے کہ کاش میں حسین کے ساتھ ہوتا تو کہا کرو یا لیتنا کننا معکم فنفوز معکم. عزیزان عزاداری میں یہ 2 عنصر ضروری ہیں. ایک یہ کہ ہم ساروں کے دلوں میں یہ غم و غصہ ہو کاش میں حسین کے ساتھ ہوتا. وہ جس طرح سے اصحاب حسین امام کے سامنے کھڑے تھے، لوگ تیر مار رہے تھے تو یہ اپنے سینوں پہ لیتے تھے. کاش میں ہوتا تو ایک تیر اپنے سینے پہ لیتا، مولا کو نہ لگتا. حتیٰ بیویوں کو یہ سوچنا چاہیے، کہنا چاہیے یا لیتنا کننا معکم. وہ کیا سوچیں گی؟ وہ سوچیں کاش ہم بازار میں جناب زینب کے ساتھ ہوتے. ہم ہوتی تو جناب زینب کے آگے ہم ایک حجاب بنا لیتی، نہ محرم ہمیں دیکھتے بیوی کو نہ دیکھ پاتے. چھوٹے چھوٹے بچے سوچتے ہوں کاش ہم ہوتے جناب رقیہ کو تماچے نہ لگتے، ہمیں لگ جاتے. ایک یہ عنصر اور دوسرا یہ کہ اب میری ذمہ داری ہے میں اپنے مولا کے ساتھ امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ میرے اپنے مولا امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لوں. اگر یہ نہ ہو آج کے یزید سے، اگر میں نے نہ لڑنا ہو، اس سے نہ ٹکرانا ہو تو یہ آزاد. یہ بھی زیارت عاشورہ کے جملے ہیں کہ خدایا مجھے سارے امام حسین علیہ السلام عنایت فرما امام منصور کے ساتھ. دونوں کی مستند آپ کو بیان کر رہا ہوں. یہ انسان کی عزاداری میں ہونا چاہیے. انسان کو ایک یہ غم ہو کہ کاش میں ہوتا، دوسرا یہ کہ اب اپنے مولا کو نہیں میں تنہا ہونے دوں گا.
अब नहीं किसी को मौला को कत्ल करने दूंगा, अब मैं यजीद वक्त से मुकाबला करूंगा। रसूल खुदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बाज़ औक़ात पकड़ लिया करते थे। इमाम हुसैन छोटे थे, भाग रहे होते थे, कहते अली ज़रा हुसैन को पकड़ के रखना, ये भागे नहीं। उसके बाद एक हाथ थोड़ी के नीचे रखते थे, दूसरा हाथ सर पे रखते थे और बोसे देते थे। कहाँ बोसा देते थे? पूरे बदन पर, पूरे बदन पर। सर पे बोसा देते होंगे, क्यों? खुद कहते थे उक़ब्बिलु मौज़िअ सुयूफ़, मैं वहां बोसे दे रहा हूं जहां तलवारों ने चलना है। जब विदा करके गए थे तो थोड़ी देर बाद वापस आए थे ना, जनाब ज़ैनब से कह रहे थे कोई कपड़ा हो तो दे दे, मैं अपने खौद में रखूं, जालिम ने तलवार मारी है। सीने पे बोसा देते होंगे, क्यों? इसलिए कि जालिम उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में कह रहे थे नहनु रज़ज़ना सद्र मिन बाद ज़हर, हमें इनाम दो, हमने हुसैन के सीने की हड्डियों को तोड़ा था। पहलू पे बोसा देते होंगे, क्यों? इसलिए कि जालिम ने नेज़ा मारा था। गले पे बोसा देते होंगे, क्यों? इसलिए कि इस पे तीर लगना था। पेशानी पे बोसा देते होंगे, क्यों? इसलिए कि इस पे पत्थर लगना था। होठों पे बोसा देते थे, दांतों पे बोसा देते थे। यजीद मलऊन के दरबार में तश्त में इमाम हुसैन का सर था, जालिम के हाथ में छड़ी थी, सब बहनें सामने खड़ी थी, बीबियों के आगे एक छोटी सी बच्ची भी खड़ी थी। रिवायत के जुमले हैं, इस जालिम की छड़ी उठती थी, उस बच्ची का छोटा सा हाथ उठता था। ये छड़ी कभी नाक पे गिरती थी, कभी होठों पे, उसका छोटा सा हाथ अपने सर पे गिरता था। कहती थी बाबा काश मैं मर गई होती। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। रसूल खुदा बोसे देते थे। एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने पूछा, जनाब ज़हरा ने पूछा, बाबा मेरे बेटे को इतने बोसे क्यों देते हो? कहा ज़हरा जिब्राइल ने मुझे कहा है ये तेरा हुसैन 3 दिन का प्यासा मारा जाएगा। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने हमें याद किया, कहा बाबा जब हुसैन को 3 दिन का प्यासा मारा जाएगा तो क्या आप होंगे? कहा नहीं बेटा मैं नहीं होऊंगा। कहा अली मुर्तजा होंगे? कहा नहीं अली भी नहीं होंगे। कहा बाबा मैं होंगी। कहा नहीं ज़हरा तुम भी नहीं होगी। एक मर्तबा सवाल किया, बाबा फिर मेरे हुसैन पे गिरिया कौन करेगा? रसूल खुदा ने कहा कि ऐसी कौम होगी जिसके बूढ़े हुसैन के बूढ़े साथियों पर, जिसके जवान हुसैन के जवानों पर, जिसके बच्चे हुसैन के बच्चों पर, जिसकी बीबियां हुसैन की बीबियों पर गिरिया करेंगे। शायद आज आपको देख के अपने बाबा से बातें करती हो, कहती होगी बाबा आपने कहा था ना एक कौम होगी, आइए देखिए मुहर्रम तुलू हुआ है, ये मोमिनीन कैसे गिरिया कर रहे हैं। रिवायत के जुमले हैं, रुमाल में हमारे आंसू ले जाती हैं, इमाम हुसैन के जख्मों पे रखती। कहा हम को हुसैन के जख्म, कहा हम, कहा आकाज़ादी। काश जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर पे हमला ना हुआ होता। वो आग जो बीवी के घर पे लगाई गई फिर वो बुझ ना सकी, वो करबला में इमाम हुसैन के खैमों में लगी। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा खड़ी है। एक मर्तबा कहा इस घर को आग लगा दो, आग लगाई गई, घर का दरवाजा लकड़ी का भुरना शुरू हुआ। जालिम ने एक मर्तबा लात मारी, दरवाजा टूटा। जनाब ज़हरा दरो दीवार के दरमियान में पिस गई। जालिम कहते मैंने इतनी जोर से फिशार दिया कि बीबी की पसलियां टूटने की आवाज सुनी। एक मर्तबा दाखिल हुए, अली मुर्तजा के गले में रस्सियां बांधी, लेके जाना चाहते थे, जनाब ज़हरा ने पकड़ लिया, उसने हाथ छुड़ाया। एक ने दूसरे से पूछा कैसे हाथ छुड़ाया तुमने? कहा हम अली को खींचते थे लेकिन जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा नहीं छोड़ रही थी। कहा फिर कैसे छुड़ाया? कहा बस मैंने छुड़ा लिया। कहा नहीं मुझे बता कैसे छुड़ाया?
کہا میں نے چھڑا لیا. کہا نہیں مجھے بتا. کہا میں نے دیکھا میرے غلام کی کمر بند میں ایک تازیانہ ہے. وہ تازیانہ میں نے اتنی زور سے مارا بی بی نے ہاتھ چھوڑ دیا. شاید یہ وہ وقت تھا جب پہلو میں لات ماری جناب محسن شہید ہوئے. آواز دی فضا میری مدد کو آؤ. ایک مرتبہ بے ہوش ہو گئی. ہوش میں آئی تو کیا پوچھا؟ کہا میرا امام کدھر ہے؟ میرا علی کدھر ہے؟ جواب ملا رسیاں ڈال کے اسے لے جایا گیا ہے. ایک مرتبہ مسجد کی طرف جانا شروع کیا. مسجد گھر سے جڑی ہوئی تھی لیکن زخم اتنا کاری تھا 2 مرتبہ زمین پر بیٹھ گئی. داخل ہوئی کیا دیکھا؟ دیکھا علی کا عمامہ اتار لیا ہے, مجرموں کی طرح سے کھڑا کیا ہے, تلوار ہاتھ میں ہے کہ علی سے بات منوا لی جائے. آواز دی خلو عن ابن عمی, میرے علی کو چھوڑ دو. کیوں؟ اگر نہ چھوڑا میں اپنے بال ظاہر کروں گی, تمہارے لیے بد دعا کروں گی. یہ کہنا تھا. ایک مرتبہ ستونوں میں زلزلہ آیا, مسجد کی دیواریں اٹھنا شروع ہوئی. روایت میں ہے اتنا فاصلہ تھا کہ ایک انسان نیچے سے گزر سکتا تھا. علی مرتضیٰ نے دیکھا, فوراً جناب سلمان سے کہا سلمان جاؤ رسول سے کیا ہوا وعدہ یاد دلاؤ. جیسے ہی بابا کا نام سنا ایک مرتبہ گریہ شروع کر دیا. یاد آیا ہوگا میں آتی تھی بابا کھڑا ہو جاتا تھا. آج کوئی کھڑے ہونے والا نہیں ہے. علی کو ہاتھ سے پکڑا, اپنے گھر لے آئی, اپنے زمانے کے امام کو بچا لیا. میں کہوں گا اے آقا زادی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آئیے ذرا کربلا آئیے, دیکھیے ٹلائے زینبیہ پر آپ کی شہزادی کھڑی ہے, دیکھ رہی ہے امام حسین کو دشمنوں نے گھیرا ہوا. جس کے ہاتھ میں تلوار ہے وہ تلوار مارتا, جس کے ہاتھ میں نیزہ ہے وہ نیزہ مارتا, جس کے ہاتھ میں تیر ہے وہ تیر چلا رہا ہے, جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ حسین پہ پتھر برسا رہا ہے. ایک مرتبہ دونوں ہاتھ سر پہ رکھ کے کہتی ہے اے پسر سعد تو دیکھ رہا ہے میرا حسین مارا جا رہا. سوچتی ہوگی میں چھوٹی تھی اماں کو دیکھا تھا اپنے زمانے کا امام بچا لائی. ہائے میری قسمت. أي منقلب